یہ آج ہمیں یہاں دو ایونٹس ہیں ہارٹیکلچر میں. ایک تو ہمیں سپرے شیڈول جو 2025 جو سکاسٹ کشمیر اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کشمیر مشترکہ طور پر اس کو بناتے ہیں آن دا بیسس آف دا پریویس ایکسپیرینسز جو فیلڈ سے ملتا ہے اور جو بھی اس میں نئی تحقیقات ہوتی ہیں اس بنا پر ہر سال جو سپرے شیڈول یہ مرتب ہوتا ہے. تو آن لائن تو ہم نے پہلے تقریباً فروری میں ہی اجرا کیا تھا، لیکن چونکہ فارمر کے پاس ایک ہارڈ کاپی بھی جانی چاہیے تو اس لیے آج ہم نے تقریباً 60,000 جو اس کی کاپیز ہیں وہ ہم نے آج یہ اس کو پرنٹ کر کے لایا ہے. وہ آج ہم اس کو اجرا کر رہے ہیں، اس کو اناگریٹ کر رہے ہیں. اس لیے آج ہم نے کچھ فارمرز کی یہاں بھی ایک میٹنگ بلائی تاکہ اس سپرے شیڈول کے بارے میں ان کو واقفیت دی جائے. اس سپرے شیڈول میں کہ کون سی دوائی، خاص کر جو ایپل ہی نہیں، ایپل، پیئر، پیچ، پلم، ایپریکاٹ، چیری، اور اس میں کھاد کے بارے میں بھی اطلاع ہوتی ہے کہ کھاد کیسے ڈالنی ہے، کیا ڈالنی ہے، اور دوائی کون سی چھڑکنی ہے، کب چھڑکنی ہے، اس کا سالٹ کیا ہونا چاہیے، اس کی کمپنی کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہے. اس سلسلے میں جو یہ عرض ہے کہ تمام فارمر سے اور جو ہمارا اپنا سٹاف ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ یہ کاپی تقریباً ہر جو پیسٹیسائڈ ڈیلر ہے اس کے اندر بھی پہنچنی چاہیے، جو آپ کے جو کھاد بیچنے والے ہیں وہاں بھی ہونا چاہیے، جو فروٹ منڈیز ہیں چاہے سوپور والی ہو یا سری نگر جس بھی ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ ان کو کاپیز ان کو بھی دینی پڑیں گی. اور خاص کر جو فارمر حضرات ہیں جو دور دیہات میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی نیٹ ورک بھی نہیں چلتا، ان کے پاس بھی ایک کاپی ہونی چاہیے. تو کاپی دیکھ کر ہی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوائی چھڑکی کون سی دوائی کب چھڑکنی ہے، کیسے چھڑکنی ہے، اس کا ڈوزیج کیا ہونا چاہیے، اس کی کمپنی کیا ہونی چاہیے، تو اس میں سیزن کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہے. تو اگر صرف دو چیزوں پر یہاں کے فارمر اور یہاں کے آرچرڈسٹ عمل کریں تو ہم سب کا ماننا ہے جو اس میں ایکسپرٹس ہیں کہ تقریباً 90% جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں ان کی وجہ سے وہ نہیں ہو جائے. ایک تو یہ کہ وہی دوائی چھڑکیں جو اس سپرے شیڈول میں لکھی ہے اور اسی حساب سے چھڑکیں، اسی مقدار میں چھڑکیں اور اسی ٹائم پر چھڑکیں. اور دوسرا یہ کہ جو بھی دوائی وہ کسی بھی پیسٹیسائڈ ڈیلر سے یا مارکیٹ سے خریدیں گے اس کا ٹیسٹ جو رپورٹ ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد ان کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ یہاں دوائی بیچنے کا. تو اس لیے جو بھی خریدار ہے وہ ان سے مانگیں کہ اس کا ٹیسٹ رپورٹ ہے، اگر ہے تو تب خریدیں، اگر نہیں ہے ان کے پاس تو وہ دوائی نہ خریدیں. اگر ان دو ہی چیزوں پر وہ عمل کریں گے تو ہمارا مطلب یہ بالکل ہمیں پختہ یقین ہے کہ تقریباً 90% جو پرابلمز ہوتے ہیں فیلڈ میں وہ اس سے حل ہو جائیں گی. آج ہم نے ایک دلی سے ٹیم آئی ہے جو ایکسپرٹس ہے، جو سی اے اسٹورز یہاں بنے ہیں، تقریباً 60-61 بنے ہیں یہاں کافی انڈیا میں. سی اے اسٹور جن کو کہتے ہیں سب سے زیادہ کشمیر میں بنے ہیں، باقی جگہوں پر تو کولڈ اسٹورز ہوتے ہیں. تو یہاں ایپل کے لیے سی اے اسٹورز ہوتے ہیں. تو سی اے اسٹور زیادہ تر پلوامہ میں بنے ہیں، 45 سے 50، تو باقی ڈسٹرکس میں کم ہی بنے ہیں. تو اور بھی بنا رہے ہیں، کافی لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ، لیکن اس کی گائیڈ لائن چینج ہو گئی ہے اسی سال جو اپریل 2025 سے 1 اپریل 2026 سے 25 سے لاگو ہو جائے گی. کہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا گائیڈ لائن چینج ہو گئی، اس میں اسٹرکچر میں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کافی 40-45 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک اسٹور بنانے میں. تو جب بن گیا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں بنانا تھا یا ایسا بنا تھا، تو ان کا پھر ساری وہ فائلز رک جاتی ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ دلی سے ہم نے ایک ٹیم منگائی. آج سی اے اسٹورز کے ساتھ ہم نے یہاں ایک میٹنگ رکھی، جو پرانے بھی ہیں اور جو نئے بھی بنانے والے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے. تو ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی، تو جو ایکسپرٹس دلی سے آئے وہ ان کو بتائیں گے کہ گائیڈ لائنز میں کیا چینجز آئی ہیں اور آپ کو کیا کیا کرنے، خاص کر کاغذ کیسے بنانے ہیں اور اس میں سول ورکس کیسے بنانا ہے اور اس میں مشنری کیا لگے گی نئے گائیڈ لائنز کے حساب سے، تاکہ آگے جا کر یہ ان کی فائلز نہ روکیں اور ان کو وہ NPA ہونے کا بعد میں خطرہ آتا ہے جب فائلز آگے نہیں چلتے ہیں. اس میں 2 قسم کے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ایک وہ جو ریکمنڈڈ ہے، جو اس کی ہماری کتاب میں لکھا ہے. اگر آپ پچھلے 5-8 سال کا اس کا ریکارڈ دیکھو گے تو 99% اس کے جو ٹیسٹ ریزلٹس وہ صحیح آتے ہیں، ایکسیپٹ جو کووڈ کا سیزن تھا اس میں گڑبڑ ہو گئی. ادروائز جو باقی سیزن تھا تو اس میں 99% ٹیسٹ ریزلٹ. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فارمر یہی پیسٹیسائڈ استعمال کریں گے جو ریکمنڈڈ ہے اور اسی ڈوز سے کریں گے تو 99% وہ ایسے ہی سیف ہو جائیں گے. جو آج سوشل میڈیا میں اخباروں میں نکلتے ہیں، مس برانڈ نکلتے ہیں، ہر روز نکلتے ہیں، تو لیکن بعد میں آپ دیکھو گے وہ ریکمنڈڈ ہی نہیں ہوتے، اور نہ وہ کمپنیز ریکمنڈ ہوتے ہیں، نہ سالٹ ریکمنڈ ہوتے ہیں. خاص کر ایپل کے لیے بالکل ہی وہ ریکمنڈ نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. فارمر کو خود سوچنا پڑے گا کہ ایپل کے لیے الگ سالٹس ہیں، اس کے لیے الگ دوائیں ہیں اور وہ ریکمنڈڈ ہے. ریکمنڈڈ والے چھڑ کے 90% سیفٹی اس کی ایسی ہی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ جو میں نے پھر بتایا کہ ٹیسٹ رزلٹ کے بغیر وہ نہ چھڑکے. ٹیسٹ رزلٹ کے بغیر کوئی بھی جو پیسٹیسائڈ ڈیلر بیچ ہی نہیں سکتا.
اس کو پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، بعد میں اس میں دوائی اس میں اپنی دکان میں رکھنی ہے۔ اگر اس کے پاس ٹیسٹ رزلٹ نہیں ہے، بیچ ہی نہیں سکتا، وہ مینڈیٹری اس کے لیے، اور فارمر کو چاہیے کہ وہ نہ خریدے وہ دوا۔ اگر کسی جگہ ایسا ہے تو ایک اسکرین شاٹ اپنے پاس لے لے، کیونکہ ٹیسٹ رزلٹ میں آپ کے پاس سارا ہوتا ہے، جو ٹیسٹ رپورٹ، دوائی کیا ہے، کب بنی ہے، کمپنی کیا ہے، اس کا سالٹ کیا ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جب اس کے پاس رزلٹ ہو، کل کچھ ہو گیا، تو ایک ٹیسٹ رزلٹ اس کے پاس ہے جس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو بھی آج تک شکایتیں ہوئی ہے وہ بعد میں پروو نہیں ہوتی اس میں، اس میں کورٹ میں۔ تو لیکن اس کی وجہ سے اگر یہ دو جو اقدامات میں نے بتایا، اگر اتنا ہی فارمر کرے گا تو یہ سیفٹی کے لیے کافی ہے۔ اس میں ڈائریکٹریٹ الگ ایگریکلچر کے انڈر کام کرتا ہے، جن کا کام ہی ہے، لیکن ہمارے جو ایس ایم ایس ہوتے ہیں، سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ، ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، اور جو ایچ ڈی اوز ہوتے ہیں، ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر، ان کو بھی انفورسمنٹ پاورس ہے ود ان دیئر زون، جہاں پر اس کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے، اور ایس ایم ایس سارے ڈسٹرکٹ میں کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے طور سے سیمپلز بھی اٹھاتے ہیں، ٹیسٹ چیک بھی کرتے ہیں، تو اور ایگریکلچر والے الگ سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو قانون ہے وہ نافذ ہے، ہر جگہ اس میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ہر جگہ اس میں سیمپلنگ ہوتی ہے۔ تو لیکن لوگوں کو پھر بھی خود ہی متحرک رہنا پڑے گا، کیونکہ ایک بڑی انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے، بڑے لوگ 14-15 لاکھ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے متحرک رہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ رہیں اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ میں رہیں۔ تو آج کل کا زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا بھی زمانہ ہے، میڈیا بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ روابط میں رہے، کنٹیکٹ میں رہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔